آگا دعوت دی جائے گی کہ کھاؤ پیو ہنین رچتا پچتا چین سے، سمجھ گیا آپ؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ صلہ ہے ان تمہارے اعمال کا کہ جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں کیا ہے، یعنی گزرے ہوئے ایام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چند دن کی جو زندگی تھی نا، اس چند دن کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اب یہ ابدی زندگی میں تمہیں دے رہا، اور وہ دن گزر گیا ہے۔ اب وہ مصیبت کے دن نہیں آنے والے ہیں کہ جبکہ دال میں بھی کنکر پتھر ملا ہوا ہوگا اور گوشت کے نام سے ہڈی بکے گی، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اب تمہارے لیے سب کچھ بھی ہے۔ ہنین کے لفظ میں عربیت کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ترجمہ کیا ہے؟ سہتا سہتا مزے کے ساتھ، سہتا مزے کے ساتھ کیا، سہتا 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 ٹھیک کیا ہے، اور اس میں ہے رج سے، رج کے تو نہیں ٹھیک، سہتا ٹھیک ہے، نہیں رج سے کے معنی بھی ٹھیک نہیں، رج سے تو معنی یہ ہے کہ جیسے محکمہ زراعت والے لکھواتے ہیں نا کہ رج کے کھا، واہ، رج کے کھا معنی تو یہ ہے نا کہ خوب آسودگی کے ساتھ کھا، یہ ماننے آتے۔ ہنین جو ہے وہ آئے گا شے کی صفت کے اوپر، یعنی ایک چیز آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے لیے مضر، سمجھ گیا آپ، سوء ہضم پیدا کرتی ہے۔ ہنین کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو راس آنے والی، آسودہ کا سوال نہیں اس میں ہے، رچ کے کھانا نہیں بلکہ راس آئے، یعنی آپ جو چیز کھائیں گے تیر بدر، سمجھ گیا آپ، وہ ہر چیز کا خزانہ اور ہر چیز کا وہ ہوگا۔ میری بات سمجھ لیے کہ نہیں؟ مولویت بھی تو سیکھتے رہیے۔ اب اس میں دیکھیے نا کہ اگر کوئی وہ ترجمہ کرے تو ہمارے لیے یہ ہوگے کہ عربی میں اس معنی میں یہ لفظ نہیں آتا، یہ شے کی صفت کے طور پر آتا ہے کہ یہ چیز بڑی رچتی پچتی ہے، بڑی راس آنے والی ہے، سمجھ گیا؟ اور آسودہ ہو کہ عیش کے ساتھ کھاؤ، یہ الگ مفہوم ہے۔ تو بہرحال عربی زبان اگر سیکھنی ہے تو اس کو سیکھنا پڑے گا، سیکھنا کر، یوں ہی تو نہیں سیکھیں گے۔ ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اب رہے وہ جن کو ملے گا ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں، تو فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ اپنا سر پیٹ کے کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ ملے ہی نہ، ولم ادر ما حسابیہ، اور مجھے یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کتاب ہے کیا۔ اور ظاہر ہے جب حساب کتاب کا یہ حال ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہی موت فیصلہ کن ہو گئی ہوتی، یعنی جو پہلی دنیا میں ہوئی ہے نا، وہی موت فیصلہ کن ہو گئی ہوتی۔ ہاں کی ضمیر یہ اس کا مرجع موت ہے، لیکن کسی ایسی چیز کی طرف کہ جس کی طرف فوراً ذہن منتقل ہو جائے، ضمیر بغیر مرجع کے لاتے، کاش کہ وہی موت فیصلہ کن ہو گئی ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، جس مال کو میں نے اس اہتمام سے سہد کے بینک میں جمع کیا، کیا کام آیا میرے؟ ماں نافیہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نافیہ نہیں مانتا، لیکن کوئی مانے تو میں اس سے اعتراض بھی نہیں کروں گا۔ ماں اغنا، کیا کام آیا میرے، یعنی کچھ بھی نہیں کام آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار اور ساری عظمت ہوا ہو گئی۔ ہلاک عنی یعنی رہب عنی، بعد عنی، حلنا آپ کے، تو میرا سارا اقتدار سب ہوا ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ، یہ تو وہ کہے گا، اب یہاں سے حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو اور پھر جہنم میں اس کو جھونکو، اور پھر ایک ایسی زنجیر میں کہ جس کی پیمائش
70 गज के बराबर हो, इसको बांधो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये बदबख्त वो है कि जो इस बड़े दिन पर जिससे हमारे नबी ने रसूल ने डराया ये ईमान नहीं रखता। देखते हैं कलाम का जोर, ये मालूम होता है कि अपने जोर में बहा ले जाएगा। बस बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान। अल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन ग़स्लीन ला याकुलुहु इल्लल ख़ातिऊन। बेशक यह है कि जो खुदाए अजीम पर ईमान नहीं रखता था और मिस्कीन को खाना खिलाने पर और मिस्कीन को खिलाने पर लोगों को नहीं उभारता था, तो उसके लिए आज यहाँ कोई हमदर्द नहीं होगा और न गस्लीन के सिवा उसके लिए कोई खाना होगा। ला याकुलहु इल्लल ख़ातिऊन, उसको नहीं खाएंगे मगर गुनाहगार ही। ऊपर जो सजा बयान की है बहुत जोरदार लफ्जों में, खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु, तो उस सजा का वो जिस जुर्म के पर दी जाएगी वो जुर्म फर्द करारदार जुर्म बयान होगी कि ये खुदाए अजीम पर ईमान नहीं रखता था। यानी तर्जुमा जब करेंगे तो उसमें फेल नाकिस महज़ूफ मान करके करेंगे। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, फेल नाकिस जो है मुज़ाहरा के से पहले इतना हज़्फ हो जाता है कि अगर आदमी जरा सा गफलत बरते तो फिर तर्जुमा ठीक नहीं होता है। क्या तर्जुमा किया है? काना तो है, काना तो है यहाँ। इन्नहु कान, अच्छा यहाँ तो है ना, अगली है हाँ, तो वला यहुज़्ज़ु तो का उसी पर अक्स है। बहरहाल फेल नाक़िस जो है अक्सर महज़ूफ हो जाता है मुज़ाहरा से पहले। तो इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह खुदाए अज़ीम पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खिलाने पर उभारता नहीं था। ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये इस एतबार से कि कुरैश जो है वो खुदा के तो मुनकिर नहीं थे, खुदा को तो मानते थे, लेकिन खुदा को उस तरह से मानना कि जो खुदा की सिफात के शरायत के मुताबिक न हो, वो मानना न मानने ही के हुक्म में है, वो ईमान के हुक्म में नहीं। ये तो समझते हैं ना, खुदावंद ताला को उसके शरायत और उसके सिफात के मुताबिक मानना जरूरी है। अगर उसके शरायत और सिफात के मुताबिक आप न माने तो फिर वो खुदा को मानना नहीं है। और इस मामले में अल्लाह ताला ने कोई रियायत नहीं रखी है कि चलो जी ये भी गनीमत है, किसी न किसी दर्जे में तो अल्लाह को कुछ मानते ही है ना। अल्लाह ताला क्या गनीमत का कोई फलसफा नहीं। ये इस्लाम के मोहसिन और मुरब्बी लोग, समझ गए आप, ये गनीमत के फलसफे पर कि अल्लाह अकबर जी ये तो किया, ये तो किया, ये तो किया,
اور صرف یہ بات نہیں کی تو اس کی وجہ سے آپ ایمان سے اس کو خارج قرار دیتے ہیں. تو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محسن نہیں بنایا ہے اور نہ کسی کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ میری طرف سے جا کے جن شرائط پر چاہے معاملہ کر لیں. میں نے آپ کو اختیار دے دیا یا نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہے انہی کے ساتھ ماننا معتبر ہے. البتہ کہ چاہے کوئی نہ مانے اور اگر مانے تو اس طرح سے مانے جس طریقے سے ماننا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قریش اللہ تعالیٰ کو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ماننے کا تعلق ہے اسی طریقے سے مانتے تھے جس طریقے سے لوگ آج مانتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں. کبھی بھی نہ چھپ کر انکار کرتے تھے نہ علانیہ کبھی نہیں مانتے, کبھی نہیں انکار کرتے تھے. اور میرا تو عرض کرنا یہ ہے کہ مشرک کہتے ہی اس کو کہ جو خدا کو مان کر کے اس کا شریک بناتا ہے. مشرک مانے شریک کرنے والا, تو خدا تو ہوا نا. اسی وجہ سے تو قرآن مجید کا جو علم کلام ہے توحید کے بارے میں وہ ہمارے متکلمین کے علم کلام سے بالکل الگ ہے. متکلمین تو خدا کے وجود پر دلیلیں دیتے ہیں نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ خامخواہ کو یہ درد سر اٹھا رہے ہو, خدا پر دلیل دیتے ہو. مشرک خدا کو تو مانتے ہی ہے, تو وہ تو مشترک چیز ہوئی. اب رہ گیا شرک کا معاملہ, تو شرک پر اسے دلیل لانی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, دلیل تو اسے پیش کرنی چاہیے. آپ خامخواہ کو دلیل پیش کرنے کے لیے کائے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. مشرک تو خدا کو مانتے ہی ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین, کہ اگر تمہارے پاس شرک کی کوئی دلیل ہو تو وہ پیش کرو. خدا کو تو مانتے ہی ہو. یہ بات سمجھ لی آپ نے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ آ گئی ہے نا. اس لیے یہ غیر ضروری سی بات ہوتی ہے کہ آپ خدا کو ثابت کریں. خدا کو تو مانتے ہی ہیں, اور جتنے مشرکین رہے مانتے رہے. یہ تو اس زمانے میں یا تو لاحدریت کا فلسفہ ہے, تو اس میں کسی چیز کے انکار کا سوال نہیں. وہ تو ہر چیز کو مشتبہ قرار دیتے ہیں. وہ جو کھاتے ہیں نا, تو ان کو نہیں معلوم کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں کہ گوبر کھا رہے ہیں. تو کیا اب ظاہر ہے کہ جب ان کا ہر چیز مشتبہ ہے, کسی چیز پر بھی ان کو یقین و اعتماد نہیں ہے. آنکھ کے متعلق ان کو یہ ہے کہ بالی صحیح دیکھتی ہے یا غلط دیکھتی ہے. کان کے متعلق ان کا گمان یہ ہے کہ بالی صحیح سنتا ہے یا غلط سنتا ہے. تو اس حد تک سوفسٹائیت جن لوگوں کے اوپر غالب ہو تو ان سے تو کوئی بحث نہیں. اب رہ گیا یہ کہ منکرین جو ہیں وہ البتہ اس زمانے کے پیداوار ہیں, اور وہ اب یا تو اس کائنات کا کوئی حل بتائیں, لیکن وہ ابھی تلاش میں ہے اور دنیا جاری ہے, تو ہم ان کے انتظار میں تو بیٹھے نہیں رہ سکتے. تو اب جب وہ کوئی تلاش کر کے لائیں گے حل تو ہم اس پر غور کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے پاس جو متاع نقد موجود ہے ان کے پرائے شگون پر ہم اپنی ناک کٹوانے کے لیے تیار نہیں. سمجھ رہے ہیں نا اس کو؟ علم کلام بہت مختصر سی چیز ہے. یعنی یہ ساری بحث جتنی وجود باری کی ہے یہ ہمارے لیے غیر ضروری. ہم اس پہ کیوں پڑے؟ وجود باری جو ہے یہ تو مشرک مومن دونوں ہی تسلیم کرتے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. تو وجود باری پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے نا, یہ وجود باری کی بحث بالکل غیر ضروری ہے. ہم نہیں بحث کرتے اس معاملے میں. جو شریک اس کا خدا کا کوئی بناتا ہے وہ اپنی دلیل لاوے. عقل کی دلیل یا نقل کی دلیل کوئی لاوے, یا تو وہ یہ بتائے کہ اللہ بھی نے بتایا کہ فلاں فلاں میرے شریک, سمجھ گیا, یا یہ ہے کہ کوئی عقلی دلیل وہ پیش کرے کہ وہ اس کے خدا کے کوئی شریک.